اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نبوت کی بحث میں کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہے، اللہ عز و جل کے نمائندوں کی ضرورت ہے۔ ہمارا تھوڑا بہت تعلیم حاصل کر لینا یا ہماری عقل و شعور اس لائق نہیں ہے کہ تمام باتوں کو سمجھ سکے۔ صحیح ہے، عقل و شعور سمجھتے ہیں، درک کرتی ہیں، لیکن تمام باتوں میں ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہماری تعلیم، کتنی تعلیم ہماری ہو سکتی ہے، ہماری تعلیم کتنی ہی زیادہ ہو جائے، لیکن وہ ایسے ہی ہے ان چیزوں کے مقابلے میں جن کو ہم نہیں جانتے، یعنی جن کو ہم جانتے ہیں وہ ان چیزوں کے مقابلے میں جن کو ہم نہیں جانتے ایسے ہی ہیں جیسے ایک پہاڑ کے مقابلے پر ایک تنکا۔ پہاڑ کہاں اور تنکا کہاں، قطرے کے یعنی سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ یعنی ہماری معلومات اس تمام علم اور ترقی کے باوجود پھر بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ یہ سب گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ ہمیں معلم کی ضرورت ہے، ہمیں مثلا جو ایک بتانے والے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں اور اپنی جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، حیات کا مقصد ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، وہ پورا ہو سکے اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی اور سعادت کو حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں نبیوں کی ضرورت ہے، انبیاء علیہ السلام کی ضرورت ہے، اللہ کے نمائندوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے تو اللہ ہی ہمیں جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیسی چیز کی ضرورت ہے، کس طرح کی ہمیں حاجت ہے۔ بہرحال کہنے کی تعلیم کے اعتبار سے احتیاط، اگر ہم نور کی ایک خیالی اور افسانوی سواری پر سوار ہوں اور ہر ایک سیکنڈ میں 30 لاکھ کلومیٹر یا 50,000 فرسخ کی رفتار سے اس لامحدود کائنات کی سیر کریں، کسی شک اور تردید کے بغیر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جیسی ہزاروں عمریں درکار ہونا چاہیے۔ یعنی ہم اگر نورانی سواری پر، ہم نور کی ایک خیالی اور افسانوی سواری پر سوار ہوں اور ہر ایک سیکنڈ میں 30 لاکھ کلومیٹر کا یا 50,000 فرسخ کی رفتار سے اس لامحدود کائنات کی ہم سیر کریں نا، کسی شک اور تردید کے بغیر ہمیں جناب نوح علیہ السلام جیسی ہزاروں عمریں درکار ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کائنات کی، عظیم کائنات کے کسی ایک گوشے کا نظارہ کر سکیں۔ جی، یہ کائنات اپنی ان تمام حیرت اور سیر انگیز وسعتوں کے ساتھ، یعنی جو ایک عجیب و غریب، یعنی بہت زیادہ یعنی وسعت ہے، حیرت انگیز وسعت ہے، یقیناً بےہودہ اور فضول نہیں بنائی گئی۔ اور جیسا کہ ہم خدا شناسی کے اسباق میں جان چکے ہیں کہ اس کائنات کا جسم، یعنی ہم توحید کے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بھی فائدہ یا نفع خدا کے لیے نہیں ہے۔ یعنی جو کائنات بنی ہے لامحدود، اس کے اندر چیزیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اچھی چیزیں ہیں، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اس کائنات میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح؟ کیونکہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو ہر نظر سے کامل و اکمل، بے نیاز، لامحدود اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اور اس نے اس کائنات اور انسان کو اس لیے نہیں بنایا ہے اس نے کائنات اور انسان کو کہ اپنے کسی نقص کو دور کرے۔ یعنی اللہ عز و جل بے نیاز ہے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
اسے کسی کوئی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ کامل نہیں بلکہ اکمل ہے. ہاں، وہ تو بھی یعنی اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا کہ صاحب اس کائنات کو بنا کے وہ مثلا جو ہے وہ اس کی وجہ سے نقص پورا ہو جائے گا. نہیں، اسے کہیں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ سب انسانوں کے لیے بنایا ہے اور یہ اس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا، اس سے اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا. صحیح ہے. لہذا ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خدا کا ہدف یہ تھا کہ دوسروں پر اپنا وجود و کرم دوسروں پر اپنا جود و کرم کرے اور تمام موجودات کو کامل کرے. یعنی آپ سوال کر سکتے ہیں پھر اللہ کا فائدہ ہے نہیں کہ کس لیے بنائی یہ کائنات کا، اس کا مین ہدف مقصد یہ تھا کہ دوسروں پر اپنا جود و کرم کرے اور تمام موجودات کو کامل کرے. اس کا ہدف یہ تھا. جیسے سورج کہ جو ہم زمین والوں پر چمکتا ہے، حالانکہ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. سورج ہمارا محتاج ہے؟ نہیں، ہمارا محتاج نہیں ہے. سورج کی روشنی صرف ہمارے فائدے کے لیے ہے، ورنہ ہم سورج کے لیے کون سی خدمت انجام دے سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں سورج کے لیے؟ کیا خدمت دے سکتے ہیں انجام؟ اس کی کچھ بھی نہیں. تو جو کچھ ہے سورج کا فائدہ وہ ہمارے لیے ہے، سورج کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا صرف ہماری معلومات رشد و تکامل کی راہ طے کرنے اور ایک انسان کامل کے مرحلے تک پہنچنے کے کافی ہیں؟ جو ہماری معلومات ہے، جو ہماری فہم ہے، جو ہمارا علم ہے، کیا وہ مرحلے کمال تک پہنچنے کے لیے کافی ہے؟ ہم اس کے ذریعے انسان کامل بن سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف اور صرف اپنے اس علم کے ذریعے جو ہمیں مختصر کا علم ہے، مختصر سے ہمیں فہم اور سو ہماری فکر ہے، کیا ہم اس کے ذریعے سے انسان کامل بن سکتے ہیں؟ یہ کافی ہے ہمارے لیے؟ یا اس کے بعد بھی ہمیں ضرورت ہے کہ وہ صفات اور شخصیات آئیں جو اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجی گئی ہیں انسانوں کو پائے تکمیل یا کمال تک پہنچانے کے لیے؟ ہم اس کائنات کے اسرار و رموز میں سے کتنے رازوں سے آگاہ ہیں؟ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے. بتائیں نا، وہ نقطہ ہے کہ ذرہ ہے پہاڑ کے مقابلے پر جو ہمیں پتا ہے، جو ہم جانتے ہیں، تنکا ہے پہاڑ کے مقابلے میں، ایک قطرہ ہے سمندر کے مقابلے میں. یعنی اس کائنات کے رموز اور اسرار بہت زیادہ ہیں. جتنا آپ اس میں وارد ہوتے چلے جاؤ گے اتنی آپ کے سامنے جو ہے وہ آفاق کھلتے چلے جائیں گے. اصلاً زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ کائنات کب سے وجود میں آئی ہے، کوئی بھی شخص ان سوالات کے صحیح اور دقیق جوابات نہیں جانتا. یہ سب کچھ کب تک باقی رہے گا، اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے. نہیں ہے اس کا جواب کسی کے پاس. اصلاً زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ کائنات کب سے وجود میں آئی ہے. صحیح ہے. اجتماعی اور اقتصادی، اجتماعی یعنی سماجی، اقتصادی یعنی اکنومی، پیسہ، مال، دولت. اجتماعی اور اقتصادی زندگی کے حوالے سے ہر دانشور اپنا ایک الگ نظریہ رکھتا ہے. مثلا ایک گروہ سرمایہ داری کا قائل ہے، جبکہ دوسرا گروہ سوشلزم اور کمیونزم کے نظریات کا حامی، اور تیسرا گروہ نہ پہلے کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی دوسرے کو، اور دونوں گروہوں کے نظریات کو غلط قرار دیتا ہے. اسی طرح زندگی کے دیگر مسائل میں بھی دانشوروں کی آراء بہت زیادہ اور مختلف ہیں. یعنی کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ رائے پیش کر رہا ہے، مختلف ہیں آراء سب کی جگہ، ایک دوسرے سے الگ ہیں، جدا ہیں. کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی رائے کچھ ہے. انسان حیرت زدہ ہے کہ کون سا نظریہ اختیار کرے. اس مقام پر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ خلقت کے اصلی اور حقیقی ہدف یعنی انسان کی تمام لامحدود اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. وہ اجتبا ہوا یعنی انسان کی تمام ابعاد میں پرورش، یعنی پی ڈی ایف میں ڈبل وہ ہو گیا پیج، تو یہاں جو ابعاد میں یعنی کیا، یعنی انسان کی تمام ابعاد میں پرورش، نمو اور تکامل تک پہنچنے کے لیے ایسی تعلیمات کی ضرورت ہے کہ جو صحیح حقیقی ہر قسم کی خطاؤں سے پاک اور زندگی کے حقائق کے مطابق ہوں.
ایسی تعلیمات کہ جو اس طویل راہ میں اصلی مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کی مددگار ثابت ہو سکیں، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف علم خدا یعنی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہونے والی آسمانی وحی سے ہی ممکن ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ پرورش، نمو، تکامل تک پہنچنے کے لیے یعنی ایسی تعلیمات کی ضرورت ہے کہ ایسی تعلیمات کی ضرورت ہے انسان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے جو صحیح، حقیقی، ہر قسم کی خطاؤں سے پاک اور زندگی کے حقائق کے مطابق ہوں۔ تو ایسی تعلیمات کون دے سکتا ہے؟ یہ تعلیمات کہاں سے آ سکتی ہیں؟ اس تعلیمات کو صحیح طریقے سے کون پیش کر سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسی تعلیمات جو اس طویل راہ میں اصلی مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کی مددگار ثابت ہو سکے۔ یہ تعلیمات کہاں سے آ سکتی ہیں؟ یہ تعلیمات وہی دے سکتا ہے جو اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا ہو، چنا گیا ہو، لوگوں کی ہدایت کے لیے جس کا انتخاب ہوا ہو، جس کو اللہ عز و جل نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف علم خدا یعنی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہونے والی آسمانی وحی سے ہی ممکن ہے۔ یہ ویسے نہیں سمجھ میں یعنی ہو سکتا، یہ باتیں، یہ سب چیزیں ایسے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ سب کی سب انبیاء کے ذریعے، اور وہ انبیاء علیہ السلام جو وحی الہی لے کر آتے ہیں، جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، یہ اسی کے ذریعے سے ممکن ہے، کیونکہ وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کا رابطہ اللہ عز و جل کے لامحدود علم سے ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کہ جس نے ہمیں ان راستوں کو طے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ضروری ہے، جس نے ہمیں ان راستوں کو طے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ضروری ہے کہ ان کا علم و معرفت بھی ہمیں عطا کرے۔ یعنی اللہ عز و جل نے ہمیں کس سے پیدا کیا کہ ہم علم و کمال کے راستوں کو طے کریں۔ تو ظاہر ہے اگر کمال کے راستے طے کرنے ہیں تو ان طے راستوں کو طے کرنے کی ہدایت کون کرے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کون بتائے گا کیسے راستے طے ہوں گے؟ ہم کمال تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم کمال کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم انسان کامل کیسے بن سکتے ہیں؟ یا ہم باکمال انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ وہی بتائے گا کہ جس کا رابطہ، جس کا ارتباط اس پروردگار سے ہو، اس مولا عز و جل سے ہو کہ جس کا علم لامحدود ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا ارتباط وحی الہی کے ذریعے اللہ عز و جل کے اسی علم سے ہے جو اس کا علم لامحدود ہے۔ تو وہ ہمیں انبیاء علیہ السلام اللہ عز و جل کی طرف سے چن کر آتے ہیں، اللہ ان کو منتخب فرماتا ہے، اللہ ان کو معین فرماتا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ تو ظاہر ہے اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ ان راستوں پر چلنا ہے۔ تو ظاہر ہے جب اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی نے ہمیں بتایا ان راستوں پر چلنا ہے، تو وہ بھی ہم اللہ ہی کی طرف سے ہونے چاہیے کہ جو ان راستوں پر چلنے کی ہمیں تعلیم دے سکیں، سمجھا سکیں، بتا سکیں کیسے چلنا ہے، کیسے ان راہوں کو طے کرنا ہے، اور کیسے منزل کمال تک پہنچنا ہے۔ لہذا ہمارا علم، ہمارا شعور، ہماری جو ہے وہ سمجھ فہم ٹھیک ہے کہ ہے ہمارے پاس، تو لہذا ان راہوں کو طے کرنے کے لیے، ان راستوں پر چلنے کے لیے انہی شخصیات اور ذوات کی ضرورت ہے کہ جو اللہ عز و جل کی طرف سے منتخب ہوئی ہیں، جن کو اللہ عز و جل نے بھیجا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور انسانوں کو کمال کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے، گامزن کرنے کے لیے، راہوں پر، ترقی کی راہوں، کمال کی راہوں پر چلنے کے لیے۔ کیونکہ ان کا علم اللہ عز و جل کے لامحدود علم سے مرتبط ہے، ان کا رابطہ وحی الہی کے ذریعے اللہ عز و جل کے لامحدود علم سے ہے، یعنی ان کا رابطہ ہے اللہ کے لامحدود علم سے وحی الہی کے ذریعے۔ تو لہٰذا وہی انسان کو صحیح راستے پر چلا سکتے ہیں، صحیح ہدایت کر سکتے ہیں، اور صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا علم اور ہمارے فہم اور ہمارا یہ مثلا جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے یا ہمارے پاس شعور ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ہے، ہماری مدد کرے گا یہ، لیکن یہ بہت مختصر رقم ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہم کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں تو واقعا ہمیں جو ہے وہ اللہ کے نمائندوں کی ہدایت کی ضرورت ہے، اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی ضرورت ہے۔
والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعجل فرجهم. فرجهم. فی امان اللہ. خدا حافظ.